السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے موت اور حیات پیدا فرمایا۔ اور آزمانا بھی اس چیز میں ہے کہ کون انسان اچھے سے اچھے اعمال کر کے دکھلاتا ہے اور لے کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا انسان زیادہ اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا انسان اچھے اعمال کرتا ہے۔ عمل کے اندر عمدگی مطلوب ہے، کثرت اعمال مطلوب نہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی خریداری کی جاتی ہے، کسی چیز کو لیا جاتا ہے، تو اس میں انسان بھی یہی چیز دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کی کوالٹی اچھی ہے۔ اگر ایک جگہ بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن اس کی کوالٹی خراب ہے، لیکن دوسری جگہ پر اگر وہی چیز اچھی کوالٹی میں مل رہی ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، تو آدمی وہ اچھی کوالٹی والی چیز کو ہی خریدے گا، اگرچہ کہ کم مقدار میں حاصل ہو، کیونکہ انسان کے پاس چیز کی اچھائی، چیز کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی کوالٹی ہی اصل چیز ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کی کوالٹی چاہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی رہے، اس کے اندر حسن رہے، اس کے اندر خوبصورتی رہے۔ اگر کوئی آدمی بہت سارے اعمال کر رہا ہے لیکن ان اعمال کا حسن اس کے اندر نہیں ہے، اس کی کوالٹی جو مطلوب ہے وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو عمل تو بالکل مختصر کرتا ہے لیکن بہتر طریقے پر کرتا ہے، کوالٹی مینٹین کر رہا ہے اپنے اعمال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی تھوڑا عمل زیادہ قابل قبول رہے گا۔
اعمال میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی عمل کرنا شروع کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل اس طریقے پر کرے کہ اس عمل کو عمل کہا جا سکے. جیسے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، اب اس نماز کو اس طریقے پر ادا کرے کہ وہ نماز کہلانے کے قابل ہو. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے اور مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ یہ بات لوگوں سے ارشاد فرمائی کہ 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں میں مضمر ہے. 7 چیزوں کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی کوالٹی 7 چیزوں کے اندر ہے. جب کسی بندے کو یہ 7 چیزوں میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ ان 7 چیزوں کے ذریعے سے ان 7 چیزوں کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس میں پہلی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ نعمت کا حسن، اس کی زینت یہ ہے کہ آدمی اس پر شکر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنی نعمتیں ہر ایک کو دیتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی دیتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی دیتے ہیں، اطاعت گزاروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، فرمانبرداروں کو بھی دیتے ہیں، باغیوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے نہ ماننے والوں کو، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. لیکن جو بندہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو وہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بنتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، اور اس کے شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نوازتے ہیں. تو نعمت کی زینت، اس کی خوبصورتی اور نعمت کی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے آدمی کو شکر گزاری کرنا چاہیے. اسی لیے آدمی کو زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. کوئی بھی موقع ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز مل جائے، الحمدللہ یہ چیز مجھے حاصل ہو گئی، الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا، الحمدللہ میں آرام کر لیا. ہر موقع پر زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی، اللہ کا شکر زبان پر جاری رہنا چاہیے. اس کی عادت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ اپنے ہر بات کے ساتھ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. شکر گزاری کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس محسن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہم پر احسان کیا ہے، اب وہ محسن ہے، تو شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس محسن کی نافرمانی سے دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر احسان کر دیا تو اب اس نے جن جن چیزوں سے انسان کو منع کیا ہے، آدمی ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے. جھوٹ بولنے سے منع کیا، اس سے دور رہے، غیبت کرنے سے منع کیا، اس سے دور رہے، دوسروں کی غیبت کرنے اور اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنے، چوری کرنے اور دوسرے جتنے گناہ ہیں، ہر گناہ سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. دوسری چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مصیبت کی زینت صبر کرنا ہے. جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس کی کوالٹی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن یہ ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زندگی بھر ہم پر آتی رہی ہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں،
ہر لمحہ اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کسی لمحہ اس کی طرف سے مصیبت آ جائے، اس کی طرف سے کسی گھڑی پریشانی آ جائے، تو اس پر آہ و بغا نہ کرے اور شکوے شکایت نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے آپ نے نعمت کے ملنے پر شکر کیا تھا، اسی طریقے پر مصیبت کے آنے پر صبر کر لینا چاہیے۔ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مصیبت بھی، پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے نعمت پر شکر کرتے ہیں، مصیبت کی زینت یہ ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے۔ اگر کوئی آدمی مصیبت کے وقت میں شکوے شکایت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی مصیبت تو دور نہیں ہوگی، اس کی پریشانی اس سے ہٹائی نہیں جائے گی، بلکہ اس کے شکایت کرنے کی وجہ سے، اس کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کو جو صبر پر اجر ملنے والا تھا، جو ثواب اللہ کی طرف سے صبر پر ملنے والا تھا، وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے مصیبت کے وقت میں رونے دھونے، اللہ سے شکوے شکایت کرنے، مخلوق کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے پھرنے کے بجائے صبر کر لینا چاہیے۔ صبر کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے دیتا رہا ہے، جس کی نعمتوں کو ہر آن ہم استعمال کرتے رہے ہیں، اگر ایک مرتبہ اس کی طرف سے مصیبت آ جائے تو کیا اس پر صبر نہیں کیا جا سکتا؟ مسلمانوں میں ایک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے سارے وزیروں کو، درباریوں کو جمع کیا، ایک پھل منگا کر کے کاٹا اور تقسیم کر دیا، ہر ایک کو ایک ایک شاخ دی کھانے کے لیے۔ ہر آدمی اس شاخ کو کترنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کڑوا ہے، اور سامنے رکھتا چلا گیا، اور جو منہ میں لیا تھا اس کو واپس تھوک دیا۔ لیکن سلطان نے دیکھا کہ یہ جو غلام ہے ایاز، یہ مزے کے ساتھ میں پوری شاخ کھایا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری جو شاخ ملی ہے کیا وہ کڑوی نہیں ہے؟ پھر تم کیسے کھائے جا رہے ہو؟ اس غلام نے کہا کہ آپ کی نعمتیں، آپ کی طرف سے ملنے والی نوازشات زندگی بھر کھاتا رہا ہوں ان ہاتھوں سے لے کر کے، اگر ایک مرتبہ ایک کڑوی شاخ مل جائے تو کیا وہ چیز میں نہیں کھا سکتا؟ ہمیشہ سے آپ کی نعمتیں آتی رہی، تو ایک مرتبہ یہ مصیبت بھی آ جائے تو اس پر صبر کرنا آدمی کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ہر آن ہم پر آ رہی ہیں، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے، اور آنے والی مصیبتوں پر آدمی صبر کرنا سیکھ لے۔ کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں پر آئی ہیں، اور کتنا بڑا بڑا صبر ہمت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا۔ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات صبر کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بار بار اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ بار بار جب اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم یہ کلمات بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہو؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ اس عورت نے بتایا کہ میرے 3 لڑکے تھے، اور کل ہی میں گھر میں بیٹھے اپنی روٹی ڈال رہی تھی، تندور کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا چھوٹا لڑکا میرے ساتھ تھا۔ اچانک میں نے بازو والے کمرے سے چیخوں کی آواز سنی، تو میں وہاں دوڑتی ہوئی گئی، میرے 2 بیٹے وہاں پر موجود تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرے بڑے لڑکے نے ایک چھری لے کر کے چھوٹے درمیانی لڑکے کا گلا کاٹ دیا، اور اس لیے کاٹ دیا تھا کیونکہ اس سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنے ابو کو دیکھا تھا کہ انہوں نے جانور کو قربانی کے دن ذبح کیا، اور چھری وہیں پر پڑی رہ گئی۔ بڑے لڑکے نے اپنے بھائی سے کہا کہ ابا جی نے اس چھری سے جانور کو ذبح کیا تھا، جب چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ہاں اس سے ذبح کیا تھا، بڑے بیٹے نے کہا کہ چلو میں آؤ تم کو دکھاتا ہوں کہ ابا نے کس طرح ذبح کیا۔ اب اپنے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا اور چھری سے ذبح کر دیا۔ اب جب ماں یہ کمرے کے اندر پہنچی تو یہ سارا منظر دیکھی کہ بیٹا
خون کے اندر لطف ہے اور خون بہ رہا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب اس مرے ہوئے بیٹے کو، اس کی لاش کو لا کر کے باہر پلنگ کے اوپر رکھا۔ اب اس بڑے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر کے اندر گئی تو وہاں نظر نہیں آیا۔ باہر آ کر کے دیکھا، اپنے جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں لا کر کے چولہے میں ڈالنے کے لیے رکھی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر کے بڑا بیٹا بیٹھ گیا اور وہاں پر اتفاقاً ایک سانپ موجود تھا اور اس نے بڑے بیٹے کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ اب اس کی لاش لا کر کے یہاں پر رکھ دیا، دونوں بیٹوں کی لاش تخت پر رکھی ہوئی ہے۔ اب تنور کے پاس میں جب میں روٹی دیکھنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹا وہاں موجود تھا، اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ بھی تنور کے اندر گر کر ہلاک ہو گیا اور جل گیا۔ تو اب میں اس بیٹے کو بھی لے کر کے تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ نلا دھلا کر کے کفنا کر ان کی نماز اور ان کی تدفین سب انتظار کر کے حرم چلی آئی تاکہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں۔ اور میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس حال کے اندر بھی میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو اس طریقے پر مصیبتوں کے آنے پر ایک ہی دن کے اندر تین بیٹوں کا اپنے سے جدا ہو جانا، اس خاتون نے اس پر بھی صبر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اس حالت میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ اس طریقے سے کئی امتیوں نے، امت محمدیہ کے اندر مسلمانوں نے صبر کر کے بتایا ہے۔ اسی لیے آنے والی مصیبتوں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نعمت کے ملنے پر آدمی کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اور دوسرا کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد اور 5 باتیں ہیں، کل 7 باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ 5 باتیں آئندہ جمعہ کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نعمتوں پر شکر کرنے والا اور آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔